حضرت علامہ استاد گرامی حضور مفتی شمس الہدیٰ صاحب اللہ مدظ النورانی کا آج خصوصی مختصر سا خطاب سب سے پہلے آپ کے سامنے ہوگا زکوٰۃ کے موضوع پر، جو آج کی آخری نشست کا یہ موضوع ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات اور جوابات کے سلسلے شروع ہوں گے۔ الحمدللہ، جیسا کہ ہمارے علماء اور یہاں پر ہمیشہ موجود رہے ہیں، حضرت مفتی اکبر ہزاروی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اساتذہ تشریف لائے ہیں جن کے نام سے واقف نہیں اور تلامذہ بھی ہیں، اور خصوصی دنوی حضرت مولانا اسلم صاحب اور مولانا شہزاد صاحب تو ماشاءاللہ ہماری ابتدائی تمام مجلسوں کا حصہ رہے ہیں، لیکن بطور خاص ہمارے درمیان حضور مفسر قرآن اور ماشاءاللہ بہترین عالم دین ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب جو شروع سے ہماری تمام مجلسوں کا حصہ رہے ہیں۔ آپ تمام علماء اور تلامذہ کے ہم مشکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے فیضان سے اہل سنت والجماعت کے جو گلستان ہیں اس میں خوب شادابی اور بہار ہے، خوب سے خوب تر نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اس موقع پر ہم بطور خاص حضرت علامہ مفتی اکبر ہزاروی صاحب، جو تقریباً سمجھیے گا کہ جن کے تلامذہ کی ایک لمبی ٹیم ہے افریقن پورے کانٹیننٹ میں، اور ماشاءاللہ جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کی صحت و عافیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ انہیں تندرست رکھے اور اہل سنت والجماعت پر ان کا سایہ حادث سلامت رکھے۔ حضرین محترم، اب بلا کسی تاخیر کے حضور استاد گرامی ہمارے درمیان جلوہ بار ہے۔ بس آخر میں ہم تمام کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت والجماعت پر قائم و دائم رکھے، اور یہ چراغ جو روشن ہے ہمارے علماء کے ذریعے سے، مولا تبارک و تعالیٰ یہ جو روشنیاں ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ اس روشنیوں میں مزید خوب سے خوب تک تابانی نصیب فرمائے۔ آئیے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہیں نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور استاد گرامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وإلیہ یرجع الامر کلہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الذي جہد فی اصلاح الامة جہدہ، وقضى فيه ليله ونهاره، وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده، وعلى سائر التابعين نهجه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذین هم للزکاة فاعلون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
خدائے ذوالجلال فرماتا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جو پابندی میں نے کہہ دیا ہے نا، چونکہ جملہ اسمیہ ہے، یہ علماء جانتے ہیں کہ اسمیہ میں کتنی پابندی ہے۔ خدائے پاک ان کی کامیابی کا اعلان فرما رہا ہے کہ جو زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں۔ میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ 3-4 احباب سے گزارش کروں گا، ذرا میرے اس سائڈ میں چلے ہیں، مجھے ذرا لمبا نظر ڈالانی پڑتی ہے، ادھر آ جائیں۔ دیکھیے مفتیان کرام، علماء اسلام، مجھے تھوڑا سا نگاہوں کے سامنے ہے۔ کل تو زکوٰۃ کے کئی گوشے پر گفتگو ہوئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے لفظی تشریحات تو ائمہ نے بہت کی ہے، میں نے صرف 2 پوائنٹ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے اضافہ ہونا، زکا یزکو گرو ہو، اضافہ ہو، وہ کیا لفظ کہتے ہیں؟ انکریز۔ تو اس پہ میں نے تشریح کیا تھا کہ کتنا اضافہ ہوتا ہے بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے۔ بزنس مین بھی حیران تھے کل کہ ہم اتنی بڑی بڑی بزنس کرتے ہیں، 700 ٹائم بینیفٹ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، ایسی بزنس تو کسی بزنس مین نے کیا ہی نہیں۔ دوسرا معنی ہے صاف ستھرا کر دینا، کلین کر دینا۔ تو بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال جو بقیہ رہتا ہے 100 میں 9750 وہ کلین ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا بھی گناہوں سے کلین ہو جاتا ہے۔ اتنی صفائی اس میں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ یہ مال کی میل کچیل ہے تو سادات کرام کو نہیں لگتی، وہ تو پاکیزہ نسل ہے، پاکیزہ نسل۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور اور تیرا سب۔ یہ جو کلیننگ ہے نا زکوٰۃ، اسی لیے کہا گیا روزے کو کہ یہ بھی بدن کی زکوٰۃ، فاسٹنگ، اس کو زکوٰۃ فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ باڈی ظاہر بھی یا باطن بھی سب روزے سے کلین ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا نا، سومو تصحو، روزہ رکھو تمہیں صحت ملے گی۔ ہمارے کچھ احباب کیا ہوتا ہے، رمضان کا چاند نکلتا ہے کہ ان کے میڈیکل شروع ہو جاتے ہیں، اپائنٹمنٹ، یہ وہ سب کچھ اسی میں۔ یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب کتنا ہدیہ دینا ہے، فدیہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، ہدیہ کتنا دینا ہے۔ یہ سب ایمان کی کمزوری ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے، تمہارا مال بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تمہاری باڈی بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے، ظاہر باطن سب، اس سے عقیدہ بھی کلین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء علی الاطلاق، قید وید نہیں، یہ قید وید والے تو ایسے کرتے ہیں علی الاطلاق۔ انہوں نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا اور فرمایا مصطفیٰ کریم کے عہد پاک میں جو تم بکری کا بچہ دیتے تھے یا وہ جو رسی دیتے تھے، وہ بھی اگر روکو گے تو بھی میں جہاد کروں۔
زکوٰۃ یہ ایمان و کفر کے درمیان ایک خط امتیاز ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں بہت پہلے آیا تھا، کچھ اس کی بھی یادیں ہیں۔ وہ ادارے جو بہت ہی چھوٹے تھے یا کرائے پہ چل رہے تھے، آج ان کی عمارت ہے، مختلف عمارتیں، متعدد عمارتیں، دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ دارالعلوم پریٹوریا ہو، وہ دارالعلوم غریب نواز لیڈی اسمتھ ہو، ہمارے محب مکرم علامہ سید علیم الدین صاحب پر اللہ فضل خاص فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے جامعات ہو، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں جو پہلے آئے تھے۔ لیکن مجھے پرسوں میرے میزبان نے کچھ تھوڑا سا دکھایا بد مذہبوں کے سینٹر، تو مجھے ذرا بے چینی سی تھی۔ کچھ اپنے دیکھے، محب مکرم مولانا موسیٰ رضا کا ادارہ دیکھا، کل دعا کیا، پھر دارالعلوم کو دیکھا، جامعۃ المدینہ کو دیکھا، ایک پرانی مسجد پریٹوریا میں دیکھا، ہمارے محب مکرم مولانا غلام حسین صاحب اور ہمارے کچھ علماء دور دور سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، تو تھوڑا سا کچھ مرہم لگ گیا۔ لیکن کچھ باتیں میرے سامنے آئیں تو وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا میں کچھ بیان کر دوں۔ یہ مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھو، کوئی قادری ہو، کوئی چشتی ہو، کوئی نقش بندی ہو، یہ سب طریق منزل ایک ہے۔ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، تقلید مختلف ہے مگر مقلد ایک ہے۔ فروعی اختلاف یہ امت محمدی علی صاحب التحیہ کے لیے رحمت ہے۔ کوئی کہتا ہے چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا فرض درست ہے، کوئی کہتا نہیں بھئی نماز نہیں ہوگی، یاد ہے۔ کوئی کہتا ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، کوئی کہتا نہیں اوپر باندھو، کوئی کہتا باندھو ہی مت، ارسال کرو۔ یہ سب فروعی اختلاف ہے، یہ رحمت ہے، توسعہ علی الامہ۔ اصولی اختلاف میں، عقائد کے اختلاف میں تو کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا صبح قیامت تک۔ فار ایگزامپل، اللہ عز و جل اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت و ناموس کا معاملہ، جہاں ادنا سی گستاخی جھلکے گی تو وہاں ہمارے عشق و محبت کا پیمانہ چھلکے گا۔ جیسے دودھ سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے، یہی ہمارے اسلاف نے ہمیں تعلیم دیا، کنارے کر دو۔ وہ دیوبندی ہوں، جماعت تبلیغی ہوں، وہابی ہوں، جن کے کلر مختلف ہیں، اب وہ چاہے غیر مقلد کہیں، سلفی کہیں، تلفی کہیں، جو کہیں۔ کچھ لوگ تھوڑا وہ کہتے ہیں مفتی صاحب تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیے۔ ارے نرم؟ جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں اتنی گرم بات کہہ دی، ہمارا تو دل جل رہا ہے، اور ہم ان سے 60 گار تھوڑا یوں، نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں چاہیے۔ ارے یار، اللہ کے بندو، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، ہمارا آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ظالمین کون ہیں؟ دیکھو ذرا اپنے اسلاف کی کتابوں کو نا، کون ہے یہ؟ ہاں، کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل، ہمارے ملک میں
یا یہاں پر بھی اگر غیر مسلم اور مسلم کا معاملہ آتا ہے تو غیر مسلم جب کوئی زک پہنچاتا ہے تو یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ یہ سنی بریلوی ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے۔ تو کچھ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، اس سیاسی پلیٹ فارم تک دانت دکھانا پڑتا ہے، مگر کھانے والا دانت ایسی جگہ پہ نہیں یوز ہوتا ہے۔ کوئی بندہ آل رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ادنا گستاخی کرے، وہ اپنا کیسے ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ وہ بندہ جو یہ کہے کہ سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہوں نے تو اقتدار کی خاطر کربلا میں اپنے کنبے کو کٹوا دیا، یا ایسے ظالم کو ہم کہیں گے یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہ جن کے نانا حضور کی بارگاہ میں تو پوری دنیا کی طاقتیں پیشکش کر رہی تھیں، مگر مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں تم سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، اور یہ کہو کہ میں اس تبلیغ حق میں کچھ ڈھیلا پن کروں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کا تھوڑا سا مطالعہ کرنے والا وہ اس قسم کی جرات اور گستاخی نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ کاتب الوحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ادنا سی گستاخی کرے، وہ ذرا نظر ثانی کر لے۔ میرے بہت سارے شاگرد ہیں، کوئی 5,000 کہتا ہے، کوئی 10,000 کا شاگرد کے شاگرد، کتنے پوتے پر پوتے شاگرد بھی ملتے رہتے ہیں، مگر اس میں کوئی بگڑ گیا تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرا اس میں قصور ہے۔ نہیں، یہ میرے محب ہیں اس وقت تک جب تک مسلک امام احمد رضا قدس سرہ پر سختی کے ساتھ قائم ہے۔ اگر ذرا سے بھی گڑبڑی کا معاملہ آیا تو میرے یہاں نہ رائٹ کا معاملہ ہے نہ کچھ لیفٹ کا معاملہ ہے، میرے یہاں حق و باطل کا امتیاز ہے امام احمد رضا۔ اس لیے میری آواز، اب تو میڈیا کا دور، میری آواز پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہوگی اور پہنچے گی۔ اس لیے میں اپنے تمام سنیوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے اپنے مشائخ اور علماء سے، کہ اگر کوئی اس قسم کے معاملات ہوں تو ذرا سوشل بازی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اہل علم ہوں بیٹھ کر کے اس پہ افہام و تفہیم ہونی چاہیے علمی حیثیت سے۔ کوئی معصوم نہیں ہے، خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے اسلاف نے جو ہمیں فارمولہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اے لوگو، رافضیوں سے بھی دور رہو، تفضیلیوں سے بھی پرہیز کرو، خارجیوں سے بھی بچو، اور خارجیوں سے جو نرم گرم کرنے والے ہیں ان سے بھی ذرا ہوشیار رہو۔ عقیدے کو اپنے سولڈ رکھو، اس میں کوئی یہ نہ سمجھو اللہ معاف کرے گا، نہیں، اللہ نے خود اعلان فرما دیا ہے میں تو غفور الرحیم ہوں، لیکن میرا اصول ہے کہ تمہارے اعمال میں بخش دوں گا، مگر تمہارے عقیدے کے معاملے میں گڑبڑ سبڑ، وہاں پہ تو میرے یہاں بخشش ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہاں صرف شرک کا مفہوم ظاہر نہیں ہے،
عقیدے سے متعلق جو باتیں کلیئر ہیں، واضح ہیں، اس میں یہ بندہ نہ کوئی سمجھے کہ چلو تو تھوڑا سا ادھر بھی ہاتھ مار لیا تو ادھر سے ہاتھ آئے. خدا را اس قسم کے معاملات نہیں ہونا چاہیے. جمعیت ہوتا ہے معاملہ بیٹھ کے بعد. ہمارے اسلاف نے کیا کہا. ایک صاحب مجھ سے بیان کرنے لگے، وہ فلاں صاحب ایمان ابو طالب کے قائل ہیں مفتی صاحب. تو تب میں نے کہا تب کیا، تب اور جب کیا بھائی؟ میں ایمان ابو طالب کا قائل نہیں ہوں، میرے امام احمد رضا قائل نہیں تھے. ان کی پوری مبسوط کتاب دلائل کا انبار رکھتی ہے، شرح المطالب فی مبحث ابی طالب. لیکن بہت سارے ہمارے اہل سنت کے ایسے بھی اکابر ہیں، جیسے شیخ زینی دہلان ہیں، اور بھی کچھ ایسے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ وہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں. تو ہم اپنے حساب سے کہیں گے خاطی ہیں، ان کو گمراہ تھوڑی کہیں گے، یا جھٹ سے تھوڑا رافضی تھوڑی کہہ دیں گے. نہیں، خاطی ہے. جیسے آپ حنفی ہیں، شافعی فقہ آپ کے بالکل اپوزٹ ہے. ایک ایسا موقع آتا ہے آپ کے ہاں حرام ہے، ان کے ہاں نہیں حلال ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے یہ حرام کو حلال کر رہا. یہ وہ حرام حلال نہیں ہے، یہ اجتہادی حلال و حرام ہے. تو لہٰذا ہم کہیں گے وہ خطا پر ہے، ہم صواب پر. اگر ہو سکتا ہے ہم بھی خطا پہ ہوں، چونکہ مجتہدی کا موقف ہے. ہم صواب پر ہیں، ممکن ہے خطا ہو. وہ خطا پر ہے، ممکن ہے کہ صواب. یہ ہے. لیکن آج کل ہمارے کچھ ایسے علماء ہیں نا، جو 4 کتاب پڑھتے ہیں اور 5 کتاب پڑھاتے ہیں، اور اتنا بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے نزدیک. ارے بھائی نزدیک آپ کا ہے کتنا؟ تو بہت نزدیک ہے بھائی. تو یہ بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے ان علماء سے کہ آپ مطالعہ کرو. بالکل ہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، میری کوئی خطا دیکھو پکڑ لو بھائی. نہیں یہاں پکڑ پاتے تنہائی میں پکڑ لو بھائی. یہ ہاں آپ نے کہا، میں تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا اگر خطا واضح ہو جائے گی کہ بھئی میں تو یہاں اعلان کر دوں گا یہ خطا ہے. اس میں کیا ہے بھائی، میں چھوٹا تھوڑی ہو جاؤں گا، یہ امامہ اتنا ہی بڑا رہے گا تب بھی. شاید میں اپنی بات کہہ لے گیا، شاید اتر جائے میری بات. کاش ہمارے علماء اہل سنت مسلک امام احمد رضا کی طرف اپنا انتساب کرنے والے اس قسم کے معاملات کو زیادہ کھائی نہ بنا دیں. اس سے آپ کی قوت منتشر ہوتی ہے. اور بد مذہب جائے خالی را دیوا گیرند. دیکھو بد مذہب کتنا سرگرم ہے، اور تم اپنے حق کی ترویج و اشاعت کی خاطر دست و گریباں ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. درود پاک پڑھ لیجیے. صحیح البخاری کی روایت ہے، اور بھی محدثین نے تخریج کی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا وہ مال، اب یا تو وہ مال جو زکوٰۃ کا حصہ ہے، یا تو پورا مال جو مخلوط ہے، دونوں پہلو. اسی لیے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ جب کسی مال سے مل جاتا ہے تو اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. اب اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہے، مالک نصاب ہے، پھر بھی زکوٰۃ لیتا ہے پیشہ بنائے ہوئے، تو اپنے اس مال میں زکوٰۃ والے مال کو بھی رکھتا ہے تو کل مال ہلاک ہو جائے گا. دنیا میں اگر نظر بھی آ رہا ہے بڑا انبار جمع کر لے، مگر ہلاکت مصطفیٰ کریم کی زبان پہ آ گیا ہے تو ہلاکت ہی ہے.
اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں صاحب استطاعت ہوں، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوں، تو زکوٰۃ والا مال وہ غیر زکوٰۃ دونوں مخلوط ہے، اس لیے ہلاکت کے قریب ہے۔ گھروں میں آگ لگ گئی، فلاں چوری ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ ہے گڑبڑ شاید، ایسا نہیں۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ مال جس سے زکوٰۃ نہیں نکالے گی ہے، قیامت کے دن خدائے قدوس اپنی قدرت پاک سے اس کو اژدہا کی شکل دے دے گا۔ سنیک، اژدہا بڑا زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے فن پہ دو چتے ہوں گے، وہ پہلے اس پہ بال آیا اس کے فن پہ، پھر زہر کی شدت سے وہ بال گر گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 1000 سال کا جب ہوتا ہے وہ اژدہا تو اس کے فن پر بال آ جاتے ہیں، پھر 1000 سال اور اس پہ بیتتا ہے تو زہر کی شدت سے یا اس کے عمر کی طولانی سے وہ بال جھڑ جاتے ہیں۔ بہت بھیانک وہ اژدہا ہوتا ہے، وہ اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو دوڑائے گا، بھاگے گا، دوڑائے گا، یہاں تک کہ وہ قابو پا لے گا، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور لپٹ کر ایسے اس کی بانچھوں پر، اس کے اس ماؤتھ پر ایسے ڈنک مارے گا، اور آواز بھی دے گا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ ہمارے وہ بزنس مین قابل صد مبارکباد ہیں کہ زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو رابطہ کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ 10% زکوٰۃ رہ نہ جائے، کچھ زیادہ نکل جائے، ٹھیک، قابل صد مبارکباد ہے۔ مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں لم سم ہو گیا، ذرا سا بھی زکوٰۃ کا کچھ حصہ رہ گیا تو بڑا خطرناک ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں زیورات پہننے کا تو بڑا شوق ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے فرمایا اگر وہ زکوٰۃ اس میں سے نہیں نکالیں گی تو وہ زیور بھی سانپ بن جائے گا۔ سمجھ لو کیا نہ، کیا ہماری بیٹیاں فون کرتے ہیں مفتی صاحب ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں، ہماری تو کوئی جاب نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، ہم کہاں سے زکوٰۃ دیں۔ اب کتنا بھولا بھالا سوال ہوا ہو، کوئی آدمی سمجھائے گا۔ جیسے ایک مرتبہ میرے بھائی نے ایک سوال کیا تھا نا کل، بہت اچھا سوال کیا تھا، آدمی ایسے کتنے بھولے بھالے انداز ہوتے، کہاں سے ہم دیں، تو ہو جائے گا۔ یعنی گویا کہ وہ دبے لفظوں میں کہنا چاہتے مفتی صاحب ذرا شوہروں کو خوش کر دیجئے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں میری بیٹی، میری بہن، تلاش نہیں کرنا کہاں سے زکوٰۃ دے، ارے وہی زیور جو پہنے اسی میں سے دے دو، اور کیا کرنا ہے، کہیں پریشان ہو، اسی میں سے دے دو۔ 20 تولے کا زیور پہنے ہو، ہاف ہی تولہ دینا نا کام، تو سوچتی ہے ہاف تولہ دینا ہے تو 10 سال میں تو بڑا معاملہ کم ہو جائے گا، یہ دیکھو کہ خزانہ کتنا جمع ہو رہا ہے، وہ تو دیکھو۔ دوسرے یہ ہے کہ کچھ خوف رکھنے والی بھی بیٹیاں بہنیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں موسیٰ صاحب زکوٰۃ تو ہر سال دیتے ہیں لیکن میرا خامن دیتا ہے، میں نہیں دیتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں تو ادا ہو جاتی ہے۔ نہیں، بالکل ادا ہو جائے گی، ہاں اتنا ہے کہ آپ کی اجازت درکار ہے۔ اس لیے وہ خامن جو اپنی بیویوں کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ذرا پھر سے زکوٰۃ نکال کر کے دے دیں بیوی کی اجازت کے بعد، کیونکہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، صدقہ نافلہ ہو گیا، یہ عبادت ہے، اس کی اجازت درکار ہے، چاہے وہ اجازت صراحتاً ہو، دلالتاً ہو، کچھ نہ کچھ ہو، اجازت ہونی چاہیے۔ اچھا کچھ شوہر لوگ تھوڑا سا ٹیڑھے ہوتے نا، وہ تھوڑا
چودھری ہوتے ہیں، مفتی صاحب پہنے زیور وہ اور زکوٰۃ ہم دیں، یہ کیا ہے؟ میں کہا یار اللہ کے بندے، وہ زیور بھی پہن رہی ہے تمہاری خاطر نا، سمجھو نا، تمہاری بیوی ہے نا۔ ہمارا رب فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ اپنے لباس کے ساتھ تم کیا برتاؤ کر رہے ہو، ذرا سوچو نا۔ دے دو دے دو، اور دو گے زکوٰۃ نا تو تمہاری بیوی کی محبت اور بڑھ جائے گی کہ میرا خاوند اپنے پسینے کی کمائی سے میری زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ سوچو ذرا اس پہلو کو بھی۔ میری بیٹیاں بڑی خوش ہوتی ہوں گی کہ مفتی صاحب ذرا ہمارے خاوندوں کی ذرا کنیکٹ دے رہے ہیں، لیکن اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، پھر خاوند کو بھی تھینک یو کہہ دو۔ کبھی خاوند تھوڑا مشکل میں ہے تو پوچھ نہ کرو نا، ارے زکوٰۃ نہیں دو گے، چلو آج اس سال آپ ذرا مشکل میں، کوئی بات نہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم زیور ہی میں سے نکال کے دے دیں گے، کوئی بات نہیں، فکر نہ کریں۔ تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، مجھے تھوڑا مشکل ہے، دیکھو میری بیوی نے میرا ہیلپ کر دیا، مجھے تسلی دے دی۔ تو دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، تو ایک ہاتھ سے بجانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہاتھ بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے کہ زکوٰۃ امیر لوگ نکالتے ہیں، غریبوں میں صرف کرتے ہیں۔ یہ مدرسوں جو دیتے ہیں نا، یہ بھی غریبوں ہی پر صرف ہے، ان غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہتے ہو کہ وہاں امیر بھی پڑھتے ہیں، ارے امیر بچے دینی تعلیم لینے بھی تو کم آتے ہیں، زیادہ تر تو بیچارے غریب محتاجی داخلہ لیتے ہیں دینی تعلیم، بقیہ تو سوچتے ہیں یہ بنے وہ بنے۔ لیکن اگر امیر بچے بھی پڑھتے ہیں تو جو مدرسے کے ذمہ داران ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے۔ اور وہ جاہل لوگ جو ادارہ کھول کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پروفیشنل بنائے ہوئے ہیں، وہ ان سے ذرا بچو۔ وہ تو کہتے ہیں ہاں وہ ہمارا مدرسہ بن رہا، اچھا آپ کی زکوٰۃ وہ بھیج دیجیے وہاں پر نا، وہ وہاں سے وہ سیمنٹ آئی تھی وہاں اتنا ہوا بھی، ہم اس کا اکاؤنٹ دیتے ہیں وہاں بھیج دیجیے۔ زکوٰۃ ہے سیدھے ڈائریکٹ جا رہا ہے کہ اس کے یہاں صاحب وہ میٹیریل والے کے، تو یہ تو زکوٰۃ بالکل ادا نہیں ہوئی۔ اس قسم کے کچھ ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا بے توجہی کا شکار ہوتا ہے تو فریضہ باقی رہ جاتا ہے سر پہ۔ ان باتوں کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا جائے۔ جی حضرت، یہ تو میں نے اپنی طرف سے مسئلے بتا دیا، آپ سوال کریں۔ کئی جوابات پوچھے گئے ہیں سوالات میں حضرت، تو مختصر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جیسے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا پہلا، کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی ایسے ہاسپٹل میں جہاں غربا و مساکین کا علاج مفت کیا جاتا ہے، ڈائلیسس وغیرہ کی مشین خرید کر دی جا سکتی ہے؟ دیکھو میرے علماء تو جانتے ہیں، عوام سمجھ لے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بنیادی شرط ہے تملیک فقیر، مالک بنا دینا، اور وہ ہسپتال میں دینا یہ اباحت ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دسترخوان لگا دیا کھانے کا تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ اباحت ہے، تملیک نہیں ہے۔ تو اس لیے ٹھیک ہے دو، لیکن جو شریعت نے حیلہ بتایا ہے اس کو اپنا لو پہلے، تاکہ زکوٰۃ اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ کسی فقیر کو پہلے مالک بنا دو، اور وہ فقیر کچھ رکھ بھی لے تو کچھ کہا میری طرف سے ہسپتال میں، سبحان اللہ کیسا فقیر ہے کہ اس کا بھی صدقہ جاریہ کھل گیا۔ جی، اگر کسی شخص کے پاس ایک سے زیادہ استعمالی مکانات اور گاڑیاں ہیں تو کیا ان مکانات اور گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ وہ میرا بیٹا ہے جو کل سوال کیا تھا، موجود ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش۔ دیکھیے اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے وہ بیٹا بتا رہا دے چکا ہوں نا؟ ہاں انشاءاللہ حاضر ہے حاضر ہے، لیکن یہ جو سوال حضرت نے کیا اس کا جواب دے چکا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے سب ہو جائے، مگر کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں، تو چلو پھر دوہرا دیتا ہوں۔
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا کرشمہ ہے، ہمارے پاس 50 قسم کے مال ہیں، مگر زکوٰۃ صرف کتنے قسم کے مال پر فرض ہے؟ اونلی 4۔ اب اس میں دیکھ لیں وہ کیا نام لیا آپ نے؟ استعمالی مکان، استعمالی گاڑی، اسی پہ دیکھو اس چاروں میں سے ہے، کیش ہے، گولڈ سلور ہے، بزنس آئٹمز ہیں، چرائی کے جانور ہیں، تو بس جواب ہو گیا، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اونلی 4 ٹائپس مال پہ زکوٰۃ ہے۔ کیا رحمت خدا بندی ہے! وہ ہمارا خالق ہے، جانتا ہے میرے بندوں کی طبیعت بڑی حریص ہے۔ خلق الانسان قطورا، اس میرے بندے کی طبیعت یہ ہے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہیں جائے گی، تو بہت کم مقدار میں زکوٰۃ فرض کیا، اور وہ بھی سال میں 1 ٹائم، اور وہ بھی صرف 4 ٹائپس کے مال میں، بس بقیہ نہیں۔ جی ایک سوال کیا گیا کل بھی تھا اور آج بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مال پر جب سال گزر جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ رکھتے ہیں محفوظ کر کے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ دیتے رہتے ہیں سال بھر۔ تو ایک تو پوچھا ہے کہ کیا اس طریقے سے زکوٰۃ ہو جائے گی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی مطلب سال پورا ہوا ہی نہیں ہے لیکن پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ یہ 2 سوال ہوا اور دونوں کا جواب ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہے، کبھی چند سوال ہوتے ہیں جواب ایک ہی ہو جاتا ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ تھا کہ زکوٰۃ کی رقم نکال کر رکھ لیتا ہے اور تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں رکھ نہیں لیتے ہیں، وہ اسی مخلوط رہتا، نکالنے کا تو حساب کرتے ہیں میں نے اتنا اس مہینے میں دیتا۔ یہ تو ٹوٹل غلط ہے۔ یہ وہی ہے کہ زکوٰۃ کا مال ابھی مخلوط ہے، مخلوط نہ رکھو، زکوٰۃ کا ٹائم جب آ جائے تو زکوٰۃ کا جو حصہ بنتا اس کو اپنے مال سے الگ کر دو۔ تھوڑا تھوڑا آپ دیتے ہو تو زکوٰۃ تو آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن جب کمپلیٹ ہوگی تب کمپلیٹ زکوٰۃ ادا ہوگی۔ جب تک زکوٰۃ اپنے مصرف پر پہنچ نہیں گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ آپ نے نکال لیا مگر ادا نہیں ہوئی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ ایسی تدبیریں کیوں کرتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں اکٹھے زکوٰۃ دے دیں تو 2 مہینے میں کھا پی کے برابر، پھر اللہ بھلا کرے، کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اتنی زکوٰۃ دے دیا تھا کہ 6 منتھ یا سال بھر کے لیے کفایت کرتا، مگر کر دیتے ہیں 2-4 مہینوں۔ آپ سوچتے ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا دے تاکہ ان کا بھی معاملہ چلتا رہے ہماری زکوٰۃ میں۔ اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا حیلہ شرعی کروا دو، اسی فقیر کو جس کو دینا آنا دے کر کے، اچھا میں اس کو رکھتا ہوں، پھر ضرورت پر میں دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا، قبضہ ہو گیا، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی۔ اب اس کے بعد رکھے رہے، اس کی بھلائی کے لیے اس کو دیتے رہے جیسی ضرورت ہو۔ تو حیلہ شرعی کروا لیجئے تاکہ ادائیگی ہو جائے، بچہ موت حیات کا کیا ٹھکانہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ زکوٰۃ ایڈوانس میں دے دیتے ہیں کچھ لوگ، گڈ ہے، ضرورت پڑ گئی ہے نکال دیا، کوئی حرج نہیں، گڈ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کی روٹین کا جو دن ہے، جو منتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال میں کچھ کمی ہو گئی ہو، اخراجات ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اضافہ ہو گیا ہو، تو آپ نے جو زکوٰۃ پیشگی نکالی، زکوٰۃ کے روٹین والے دن میں اپنا سیونگ معاملہ دیکھ لیجئے۔ اگر تو جتنا آپ نے نکالا اس کے حساب سے کچھ اور زیادہ مال ہے تو جتنا باقی ہے اس کا بھی نکال دو۔ اور اگر اس دن آپ نے دیکھا تو پتہ چلا جو زکوٰۃ نکالے ہم نے زیادہ نکال دیا ہے، زکوٰۃ تو اتنی ہوتی تھی، 10,000 زیادہ نکل گئی ہے زکوٰۃ، تو کوئی بات نہیں ہے،
وہ آپ اگلے سال میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اگلے سال میں اس کو مائنس کر لو، وہ اگلے سال کے لیے پیشگی ہو جائے گی۔ جی پوچھا گیا ہے کیا کوئی ایسا شرعی فقیر جو شراب کا عادی ہو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، شراب کا عادی یہ اس کا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اس کو کھانا کھلانا کہ بلا کھانے کے وہ مر جائے، وہ تو شرابی جو ہوتے ہیں ان کو تو 10% ملا تو شراب پئیں گے، کھانا بعد میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوشش کیجیے کہ ان کے جو لک آفٹر کرنے والے، ان کے جو ذمہ دار ہوں ان کو دیجیے، ان کو نہ دیجیے، یا غلہ خرید کر کے ان کو دے دیجیے، کیونکہ غلہ لے جا کے بیچ کے شراب پئیں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، ہم منی دیں گے نا تو وہ تو آسانی سے کام چلا لیں گے۔ تو ایسی کوئی تدبیر اپنا لی جائے کہ ان کے گناہ میں کوئی معاونت کا معاملہ نہ آئے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الإثم۔ والدین نے سونے کے زیورات بنا کر اپنی نابالغ بچیوں کو ہبہ کر دیا، نابالغ بچیوں، تو کیا ان زیورات پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ہماری کچھ بہنیں ایسا کرتی ہیں تو اپنا زیور بھی ہبہ کر دیتی ہیں، مگر استعمال خودے کریں گے، یعنی وہ لگتا ہے کہ کچھ ہیلا بہانہ کر رہی ہیں، تو اس سمجھ لیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر ہیلا کر رہی ہیں تو خدائے قدوس علیم بذات الصدور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہیلے تمہارے اوپر بھاری پڑ جائیں۔ ہاں اگر واقعی سوچا پتہ نہیں کب موت آ جائے تو لاؤ بیٹی کے، ٹھیک ہے۔ ہم حنفیوں کے یہاں نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس زیور پر جو بچی کو، نابالغ بچی کو ہم نے ہبہ کر دیا، مالک بنا دیا، قبضہ دے دیا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ کسی شخص کے پاس اپنی رہائش کے علاوہ اور بھی مکانات ہیں جو کرائے پر لگے ہیں، اور استعمالی کار کے علاوہ دیگر کاریں بھی ہیں جو کرائے پر چلتی ہیں، تو کیا ان گاڑیوں کی قیمت یا مکانات کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہے یا صرف ان کی آمدنی ہوتی ہے؟ اس کا بھی جواب ہو گیا ہے، بولیے ہو گیا کہ نہیں؟ مگر پھر میں اس کو بتا دوں، دقت کیا ہوتی ہے، ہمارے بھائیوں کو ذرا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ رینٹ پہ دیا تو یہ بزنس ایک ہے۔ دیکھو، بزنس کا مطلب کہ وہ چیز خرید و فروخت ہو، آپ نے رینٹ میں دیا، اس چیز کے مالک آپ ہو، مکان آپ نے رینٹ پہ دیا، اس کے مالک آپ ہو، اور بیع و شراء کا معاملہ جب ہوتا ہے مشتری اس کا مالک ہو جاتا ہے، وہ معاملہ یہاں نہیں ہے، لہٰذا جو رینٹ پہ جو آمدنی ہوئی اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو باندھ کے آپ رکھیں گے، مال ہے بھائی، آتا ہے جاتا ہے، خرچ ہوتا ہے، تو جو اس کی سیونگ ہوئی زکوٰۃ کے روٹین والے دن میں جو بجاؤ دیکھ لیجئے، اس پہ زکوٰۃ ہے، جو خرچ ہو گیا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو اگر کسی نے مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس 50 مکان ہو، کار کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس 100 کار ہو، رینٹ پہ چل رہے، جو رینٹ آ رہا ہے اس میں جو اخراجات سے بچیں گے اس پر زکوٰۃ ہے۔ شاید اب کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا، ادھر والے نہیں کچھ سر ہلا رہے ہیں، ہاں جی۔ جی حضرت، یہ ایک عالم صاحب کی طرف سے سوال آیا ہے کہ تحصیل صدقات و زکوٰۃ پر جو کمیشن لیا جاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ ہمارے کچھ علماء نے عاملین میں داخل کر دیا ہے، میں نہیں داخل کرتا ہوں عاملین، ہاں کچھ اس میں شرائط ہیں، اگر اس شرائط پر اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، عاملین میں داخل کر دیں گے۔ جو
ادارے کا ذمہ دار ہے، ادارے کی کمیٹی جو ہے، متولی جو ہے، وہ معاملات طے کر لیں۔ مثلا ہم اتنی اجرت دیں گے تو آپ یہ کام کیجئے، تو وہ اجرت اس کی جو بنتی ہے، کچھ اداروں میں ایسے ہوتے ہیں کہ ڈبل تنخواہ دے دیا اور کچھ خرائط، وہ جو وصول کر کے لائیں اس کو پہلے زکوٰۃ کے مصرف میں اس کو سیٹ کر دیجئے، اس کے بعد ان کو دے دیجئے۔ اور اگر عاملین کی جو بنیادی چیزیں ہیں کہ قاضی نے اس کو سیٹ کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، تو وہ اس رقم سے جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس سے اتنا کہ اس کا چلنا پھرنا کھانا پینا گزر بسر اتنا ہو جائے، بے سر نہ ہو، یعنی بے سروپا والا خرچ نہ ہو، بس گزر بسر ہو اتنے۔ بعض ہمارے احباب وہ یا تو سمجھتے نہیں ہیں اور یا تو کچھ خوف خدا کی کمی ہو جاتی ہے، بے تحاشا اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ان کو ذرا ڈرنا چاہیے۔ امین ہو آپ، امین۔ کسی کی زکوٰۃ کسی نے آپ نے دیا، آپ کو اس نے امین بنا دیا، تو مصرف تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ خود اپنے کو مکمل مصرف نہ سمجھ لیجیے۔ جی سبحان اللہ۔ اگر کسی نے کوئی پلاٹ بیچنے کی نیت سے خریدا لیکن کچھ عرصے بعد خیال آیا کہ ذاتی رہائش کے لیے اس پلاٹ کو مختص کر دیا جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور وہ مال زکوٰۃ میں شمار ہوگا؟ دیکھیے اس کی تھوڑی سی نوعیت چینج، ذرا اس کو قاعدے سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے پلاٹ لیا، چلو قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے، اس کو بزنس آئٹمز نہیں کہتے۔ اسی پلاٹ کو یوں کیا کہ خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، خریدتا ہے بیچتا ہے، چل رہا ٹھیک ہے، 2 سال میں وہ بکا، 3 سال میں وہ بکا، مگر یہی روٹین ہے معاملہ، یہ ہے بزنس آئٹم۔ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے۔ تو بزنس آئٹمز کی وہ اسی کی تجارت ہی کرتا ہے، خریدنا بیچنا خریدنا بیچنا، تب تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے، ایسی مکان، ایسی گاڑی، ایسی اور کوئی چیز۔ اگر ایسا نہیں ہے، مکان میں کچھ لوگ لے لیتے ہیں کہ چلو 4-10 سال میں کچھ ہوگا تو انتظام ہو جائے گا، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، اچھے دام سے بک جائے گا، تو یہ بزنس آئٹمز میں نہیں۔ جی 1 منٹ تھوڑا سا حضرت اجازت دیں گے؟ بھائی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ کے پڑوس میں غیر مسلم بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کس نیت سے دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مسلمان بھی ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے۔ ہرگز نہیں، زکوٰۃ بالکل نہیں وہاں لگے گی۔ جو آپ نے 100 میں 2.5 زکوٰۃ نکالا ہے اور 97.5 97.5 جو بچا ہے اس میں سے کچھ پڑوس کا حق ہے، کچھ دے دو، وہ 2.5 میں سے نہ دو۔ دوسری چیز ہے، اگرچہ وہ نان مسلم ہو، پڑوس ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہودی پڑوس کو، اس کو قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے شدید ترین دشمن ہے، مگر مصطفیٰ کریم گوشت کبھی گفٹ میں بھیجتے تھے۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے، کبھی اس اطوار مصطفی پر عمل کرنے سے کبھی ان کے دل متاثر ہو کر کے آ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ کرو کہ زکوٰۃ اس میں صرف کیا کرو، نہیں نہیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی صاحب، ماشاء اللہ۔ On the owner of the following motor vehicle, KD75 NL, white of please remove your vehicle, KD75 NL, جی please remove your vehicle. وعلیکم السلام۔ میں نے بھی سنا ہے کہ جو کھیتی پہ حسن لگتا ہے اس کے لیے ذرا اچھا ماشاء اللہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس ملک میں جو کاشتکار لوگ ہیں، یہاں کی زمین تو عشری ہے ہی نہیں۔ جو اپنے ملک کے لوگ ہیں
تو اس میں یہ ہے کہ عام طور سے دو طرح کی کھیتیاں ہوتی ہیں، ایک گندم، اور گندم جیسے اس قبیل سے اور چیزیں، دوسرے چاول اور اس قبیل سے جو چیزیں ہیں. یعنی ایک کھیتی وہ ہے کہ بارش کا پانی اس کے لیے مشٹ رہتا ہے. اگرچہ اب کچھ ہم نے ایسے کچھ اسباب بنا لیے کہ کر لیتے ہیں کھیتی، مگر عموماً اس کے لیے بارش ضروری ہوتی ہے. تو اس میں عشر ہے، اور جس کو ہم خود اپنی محنت سے پانی ڈالتے ہیں، اپنے انجن لگاتے ہیں، اپنے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسے گندم وغیرہ، اس پہ نصف عشر ہے، یعنی 20 kg میں 1 kg. اور چاول وغیرہ میں عشر ہے، یعنی 10 kg میں 1 kg. اور یہ اس وقت ہے یوم حصاد، جب کاشت تیار ہو گئی ہے، تب کاٹ رہے ہو تو اس میں سے نکالو. پہلے آپ پر نکالنا واجب نہیں. وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصاد. حافظ صاحب کو یہ ہاں کیا ہے؟ حصاد. ہاں، تو جہاں بارش کا معاملہ ہے، جو بھی فصل ہوتی ہے اس میں، تو اس پہ عشر ہے، اور بارش پر جو ڈپینڈ نہیں ہے اس پہ نصف عشر ہے. جی پوچھا گیا حضرت کہ کیا میں کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کی رقم سے کوئی مکان یا پلاٹ اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے نہ بیچے دے سکتا ہوں؟ یہ شرط جو ہے نا، جب اس کو مالک بنا دیا وہ مالک ہو گیا. اور جب شرط لگاؤ تو وہ ہے کہ تملیک تام نہیں ہوئی ہے. تملیک تام ضروری ہے ادائے زکوٰۃ کے لیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ایسا نہ کرو کہ زکوٰۃ کی رقم نکال لیا ہے تو اسی کو مزدوروں کو دے رہے ہو، اسی سے میٹیریل لا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ پھر مکان نہیں، اپنے مال سے بنا دیا، مکان تیار ہو گیا. مکان اب اس مکان کی جو موجودہ ویلیو ہے اس حساب سے اتنا آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جب آپ نے اس مکان کو فقیر کے حوالے کر دیا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال کر کے تب اس سے مکان بنواتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. یعنی زکوٰۃ غیر فقیر کو پہلے دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر آتا معاملہ بنا لو، پھر اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ محسوب کر لو اپنی زکوٰۃ میں. اسی طریقے سے مکان ہی کیا، میں نے تو کل شاید ذکر بھی کیا تھا یا پرسوں، کہ زکوٰۃ کا ایک بنیادی جو مقصد ہے کہ معیشت میں جو کافی اپ ڈاؤن معاملہ ہے وہ ذرا لیول تھوڑا کچھ ٹھیک ہو. تو آپ نے کسی فقیر کے لیے اپنی زکوٰۃ سے ایک رکشہ خرید کر کے دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اس کا ایک ذریعہ معاش بھی آ گیا. ایک چھوٹی سی دکان کوئی ہمارے ملکوں میں پان والی ہے، آپ نے ایک گمٹی خرید کر کے دے دیا، مالک بنا دیا اس کو، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اور آپ نے اس کے لیے ایسی زکوٰۃ دیا نا کہ وہ بھی صدقہ جاریہ ہو گیا. سوال پوچھا گیا حضرت، اس میں یہ بار بار پوچھا جا رہا، اگر زکوٰۃ کی رقم کسی غریب بالغ طالب علم کو مالک بنائے بغیر اس کی جانب سے اسکولی فیس میں دے دی جائے تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ کر دے. یہ جانب سے کیسے ہو گئے آپ، جب تک کہ اس نے کچھ کہا ہی نہیں. مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ اس کے وکیل اس وقت بنیں گے جو وہ بنا ہے وکیل. اس لیے خود سے آپ اگر صرف کر دیں کہ میں اس کی طرف سے کر رہا ہوں، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اور اگر وہ بولتے ہیں لیکن اس پر قبضہ نہیں کیا تو ہوں، وہ بولے لڑکے کو کہ میں ہاں اس آپ میں اگر اجازت دے رہے ہو تو میں جمع کر دوں، ہاں بولتا ہے ٹھیک اجازت ہے لیکن قبضہ ہاں نہیں ہوا. ہاں فقیر
نے وکیل بنا دیا، جی وکیل کا قبضہ ہی موکل کا قبضہ ہے. ماشاء ہاں، وہ موکل نہیں جو تعویذ والے بلاتے ہیں. جی سبحان سبحان. ایک سوال ہے کہ اگر میں نے بینک سے طویل المیعادی قرض لیا ہے تو کیا وہ لون زکوٰۃ میں مائنس ہوگا؟ ہاں، دیکھیے اس سلسلے میں ہمارے علماء اہل سنت کا سیمینار ہوا الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور میں سالوں پہلے. بڑی اس پر ڈسکشن ہوئی، اور شاید آپ اس کو دیکھیں، لاہور سے بھی وہ کتاب چھپ گئی ہے اور بھی مختلف جگہوں سے، تو اس میں میرا موقف بھی لکھا ہوا ہے. میں اس بات کا قائل ہوں اس سلسلے میں کہ اس کی جو قسطیں ادا کی جاتی ہیں سال بھر میں، اتنی قسط وہی مائنس کرنا ہے. بقیہ ایسا نہیں کہ ہم 1 کروڑ کے مکان میں ہیں، مورگیج پہ لیے ہوئے ہیں، وہ قسط دینا پڑتا ہے تھوڑا سا منتھلی. تو اگر ہم اس 1 کروڑ کو اپنے اس میں سے، تو ہم 1 کروڑ کے مکان میں ہیں اور 1.5 کروڑ کی گاڑی چلاتے ہیں، اور اسٹل ابھی فقیر ہی ہیں. یہ اچھے فقیر ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے. اس لیے میرا موقف یہ ہے کہ سال میں جتنی قسطیں دیتے ہیں اتنا. فار ایگزامپل 1 کروڑ کے مکان میں ہے، سال کی اس کی قسط بنی 50,000، تو آپ جس مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے 50,000 مائنس کر دیجئے، وہ اس میں چلا جائے گا، بقیہ میں زکوٰۃ دیجیے. کتاب کا نام غالباً ایسی ہے، شرعی فیصلہ ایسی کچھ نام ہے، مجلس شرعی کے فیصلے. زید صاحب نصاب ہے لیکن اس کا نوجوان بیٹا مستحق زکوٰۃ ہے، کیا زید زکوٰۃ کی رقم کو حیلہ شریع کے ذریعے اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے؟ نہیں بھائی، آپ لوگ جواب دیجیے اس کا. آدھے مفتی تو ہو گئے ہیں آپ لوگ. دیکھیے آپ لوگوں نے بتایا نا کہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کوئی کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ عالم ہیں کہ غیر عالم ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہم نے کر دیا. عالم ہے کہ غیر عالم ہے؟ غیر عالم ہے تب ٹھیک ہے، تب بتائیے، کھڑے ہو کے بتائیے. یہ دیکھنا ہوگا کہ اصول و فروع، ہم جن کی اولادیں ہیں جو ہماری اولادیں ان کو نہ زکوٰۃ دے سکتے نہ. ماشاء اللہ، یہ بتایا تھا نا. تو آپ لوگوں نے تو جواب ابھی دیا کہ ہاں ہاں یہ ہے، لیکن انہوں نے دیکھیے پھر زبان سے بھی واضح کر دیا، اس لیے نہیں. یہ پوچھا گیا حضرت کہ بیٹھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ان کا؟ ماشاء اللہ، جب عقیل ہیں تب تو پھر عقلی ہے. جی جی کیا کہنا؟ وہ جو ہو، وہ بھی آپ کے اوپر وہ قرض کیا جس سے آپ نے قرض لیا ہے نا، وہ بھی وہ آپ کو قرض ہی پہ نا، وہ آپ کو ضروری ہے دینا اس کو. ٹوٹل جتنا قسط بنی ہے، چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی ہو، جتنا آپ نے کیا اتنا مائنس کر کے بقیہ پر زکوٰۃ دیجیے. جی سوال ہے کیا اس ملک میں سود کے پیسے جو بینک میں جمع ہیں بغیر ثواب کی نیت لے کر مسلمانوں کو دیے جا سکتے ہیں؟ 2 سوال ایک ہی میں پوچھا گیا ہے. اور دوسرا، کیا یہ پیسے اپنے فیملی والوں کو دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس ملک کا کیا، میں تو جو اسلامی ملک پاکستان ہے، میں وہاں پہ بھی کہتا ہوں جو بینکس میں اضافی رقم ملتی ہے وہ بھی وہاں نہ چھوڑو، اس لیے کہ وہاں آپ کے اس سود کے مصرف لیڈران ہوتے ہیں، وہ سب کھاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے. لہٰذا اس کو بھی لے لو، لے کر کے غریب مسلمانوں کو دے دو، مت کوئی نیت وت کرو، یار بس دے دو. اور یہ نیت کر لو کہ ہم نے
کچھ گڑبڑ شڑبڑ لوگوں کے پنجے سے نکال کر کے دوسرے کو دے دیا تو شاید آپ کو اس نیت پر ثواب بھی مل جائے. ہاں سبحان اللہ. تو لہٰذا اس ملک کا معاملہ بھی تو وہی ہے. پوچھا گیا حضرت کہ ایک شخص پر زکوٰۃ واجب تھی لیکن اس کا مال لوٹ لیا گیا تو کیا اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا؟ دیکھیے لوٹ لیا گیا مطلب کہ وہ راس المال ختم ہو گیا تو ہمارے فقہا نے لکھا ہے تو زکوٰۃ بھی ثابت ہے. جی اگر ایک بندے کو سود ملتا ہے اور دوسرا مسلم بھائی کو سود میں پھنسا ہے وہ سود اس کو دے سکتا ہے کہ یہ سود دے دو. کچھ ہوتا ہے مسئلہ کچھ ہوتا ہے مصلحت. ہاں سبحان اللہ. کوئی ایسا یہ تو خرید و فروخت کا کوئی ایسا ضروری آئٹم جو مارکیٹ میں صرف ایک شخص ہی سیل کرتا ہے کیا اس آئٹم کو قیمت خرید سے دوگنا تین گنا پرائز پر فروخت کیا جا سکتا ہے؟ اسی کو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. احتکار جس کو جمع کر لیا موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ایسا مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالنا ناجائز ہے. ایسا نہ کریں. آج کل کمپنی میں اگر لوگ کام کرتے ہیں تو اس کی تنخواہ میں سے تھوڑا پیسہ کمپنی نکالتی رہتی ہے تاکہ جب کوئی ریٹائرڈ ہو جائے تو وہی پیسہ کمپنی ماہانہ پینشن کے طور پر تاحیات دیتی ہے اور یہ اصول لازمی ہو گیا کئی کمپنی میں. حالانکہ یہ پیسہ انشورنس کمپنی میں انویسٹ کیا جاتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ بندہ اس میں مجبور ہے تو وہ معذور ہے. اگر اس کے بس میں ہے کہ میں نہیں جمع کروں تو وہ کمپنی کہے کہ ٹھیک ہے آپ کا اختیار نہیں جمع کریں گے تو اس میں مت جمع کرواؤ. اور اگر اس کے اختیار سے باہر ہے تو وہ معذور ہے. لیکن کچھ ایسے بھی کمپنیاں ہیں کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اماؤنٹ کتنا ہے تو اگر اور زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ دے دے. یہی زیادہ اسلم طریقہ ہے. مکان کی اسلم طریقہ کا مطلب مولانا اسلم نہیں. مکان کی مختلف منزلیں مختلف خریداروں کے ہاتھ بیچنا کیسا ہے؟ مختلف منزل کئی منزل ہیں جی تو کئی خریدار ہیں ہاں کئی اور بن کے منزل تیار ہے. جی ہاں بیچ سکتے ہیں تو کوئی فرق نہیں. مال موجود ہے معدوم تو ہے نہیں. کہ اگر کسی نے 2 سال کی جو ایڈوانس طریق ہوگا وہ طریق شائع ہوگا وہ مشترک ہوگا سب میں. اگر کسی نے 2 سال کی ایڈوانس بکنگ میں 50 لاکھ روپے کا گھر خریدا اور اس کی ماہانہ قسط ابھی 4 لاکھ ہی بھری تھی کہ مکان کو سیل کر دیا حالانکہ مکان پر ابھی قبضہ بھی نہیں ملا تھا تو سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا کیا شرعاً درست ہے؟ بیچ سکتا ہے کیونکہ قانوناً اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو قانون شکنی نہیں ہے. اس کا اپنا ہے اگرچہ ابھی ملکیت کا معاملہ تام نہیں ہوا ہے لیکن دلالتاً اس مالک کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ جیسے کرائے پر ہوتا ہم نے کرائے پہ لیا کسی دوسرے کرائے پہ دے دیا. جی آخری سوال ہے گاڑی اور گاڑی اور گھر اور مال تجارت کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جو انشورنس آپ کے اختیار میں ہے تو اس پر میں نے گفتگو کیا تھا نہ کرواؤ بچو. ایک طریقے کا یہ قمار ہے. کچھ انشورنس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں اس کو کرانا ہی کرانا ہے ورنہ گاڑی آپ چلا ہی نہیں پائیں گے روڈ پہ تو آپ اس میں مجبور ہیں اس لیے معذور ہیں. یہ ہمارے اویس بھائی ہیں سوال کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. حضرت یہ کہہ رہا تھا ابھی شریف فقیر ہے جس کا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے تو مثلا 2 روم کا ہے تو 3 روم میں اگر اس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں 3 روم کا فلیٹ لے کے وہ 2 روم کا فلیٹ لے لیتے ہیں یہ زکوٰۃ میں ہو جائے گا اور وہ ہم لیتے ہیں یا وہ بیچ کے اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی یا اس سے فائدہ ہو تو. آپ سوال سمجھ گئے؟
دو روم کا فلیٹ ایک بندے کے پاس ہے، زید کے پاس 2 کمرے کا دو فلیٹ. کمرے کا فلیٹ ہے، اس کی فیملی بڑی ہو گئی ہے، شریف فقیر ہے، شریف فقیر ہے، اور اس کو چاہیے کہ بڑا فلیٹ یا 3 روم کا 4 روم کا فلیٹ اس کو چاہیے. ہم اس زکوٰۃ میں اس کی مدد کر کے وہ فلیٹ دے دیں، وہ جو 2 روم کا فلیٹ ہے ہم اس سے ریسیو کر لیں، اور پھر ہم جب بیچنے جائیں مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے وہ زکوٰۃ میں آئے گی، یا وہ بغیر زکوٰۃ. پہلے آپ اپنی زکوٰۃ اسے دے دیجئے، چونکہ فرعی شریف فقیر ہے، پہلے تو زکوٰۃ اس کو دے دیجئے تاکہ پوری بات سن لیجئے نا، آپ جلدی بیچنا چاہتے ہیں. پہلے زکوٰۃ اپنی اس فقیر شرعی کو دے دیجئے تاکہ آپ کا فریضہ ادا ہو جائے. اس کے بعد وہ آپ کو وکیل بنائے کہ بھئی یہ میرا مکان بھجوا کر کے اپنا ٹھیک کر دو، تو آپ اس کی ہیلپ کر دیجئے، لے لیجئے، بھجوا دیجئے. ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ دینے میں شرط رکھ دیجئے کہ یہ دو تو یہ لو تو یہ رہے. نہیں، ٹھیک ہے. جیسے کہ ایک صاحب نے اور کوئی سوال کیا تھا شرط کے ساتھ. وعلیکم السلام. سید زادوں کو زکوٰۃ لینا منع ہے، لیکن سید گھرانے ہی سے ریکویسٹ آئی ہے کہ ہماری فلانی بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا بندوبست کیا جائے، تو کسی صورت میں کیا کریں؟ اس بیچارے کو یا بیچاری کو مسئلہ شریعت نہیں معلوم ہے تو اس نے ریکویسٹ کر دیا ہے، تو آپ جو ہے وہ 97.5 میں سے دے ان کو 2.5 میں سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری فلاں بیٹی غیر سیدوں میں بہائی گئی. پھر بھی شبہ کی جگہوں میں اپنی زکوٰۃ کا معاملہ مت انویسٹ کرو، وہی 97.5 میں سے دو، اور اس میں سے 1% ہی نکال دو گے نا، وہ سب ہو جائے گا. فیصل بھائی آپ نے آج پوچھا تھا، سوال کرنے کے کھڑے ہو گئے، تو سم کا کیا سوال تھا کر لیا گیا؟ ہمارا سم کارڈ کا کام ہے، حکومت کی طرف سے یہ الاؤ نہیں ہے کہ رجسٹر کی ہوئی سمیں مارکیٹ میں دی جائیں، لیکن مارکیٹ میں عام طور پر سم کارڈ رجسٹر کیے ہوئے ہی ملتے ہیں. یہ ان کمپنیز کی سم کارڈ جن کمپنیز کی سم کارڈ ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ عام مارکیٹ میں رجسٹر کی ہوئی سم کارڈ ہی ملتی ہے، فرضی ڈیٹیل میں رجسٹر کی ہوئی سم کارڈ عام مارکیٹ میں ملتی ہے. دکاندار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آتا کہ وہ اپنے پاس اپنا آئی ڈی، پاسپورٹ یا پروف آف ایڈریس لے کر آئے، لہٰذا ہم یہ سم کارڈ کا کام ہمارے لیے جائز اور حلال. لیکن حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ کوئی بھی سم کارڈ آپ جب بھی خریدنے جائیں تو وہ آپ اپنے نام پر رجسٹر کروائیں. لیکن جو کمپنیاں ہیں انہیں یہ سب معلوم ہے کہ عام مارکیٹ میں سم کارڈ رجسٹر کیے ہوئے مل رہے ہیں. مطلب اس ملک میں مجھے دوبارہ بلائیں گے نا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ حکومت کس حد تک وہ پابندی لگائے ہوئے ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اپنی عزت آبرو کو خطرے میں نہ ڈالیں. بقیہ وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کا مال ہے. بیعوا کیف ما شئتم، جیسے چاہو بیچو. ٹھیک ہے جی. ہمارے ایشین کمیونٹی میں کچھ کمیونٹیز ہے جو اپنے برادری کے غریب بیٹوں کی شادی یہ سب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کو زکوٰۃ بھی بھیجو. یہ کمیونٹی مالک بن جاتی ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ استعمال شادیہ میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. کمیونٹی خود فقیر نہ بن جائے، وہ امین ہوئے ہیں، وہ امین. زکوٰۃ کا مال مصرف میں دینا ان پر ضروری ہے، خود وہ کمیٹی مصرف نہیں ہے، اس لیے وہ پرہیز کرے. دوسرے شادی کرنا، اس شادی میں لمبی لمبی رقمیں آپ خرچ کر کے ایک خلاف شرع کام اور کرتے ہو. بس شادی میں جو بیسک چیزیں ہیں بس اتنی کر کے، 2 جوڑے کپڑے ہیں، کچھ 1 جوڑا چلو زیور کچھ کر دیا، جو بھی ہے استطاعت اگر ایسی، بس نارمل ذرا رکھو، زیادہ فضول خرچی اس میں نہ کرو. اور زکوٰۃ کی رقم کو ایسے ہی نہیں کر دو کہ آپ خرید کر کے اور پہنا دیا کپڑا تو ہو گیا، وہ اباحت ہوئی کہ تبلیغ ہوئی. طرح اس کو پہلے ہیلے شرعی کر کے محفوظ کر لو تاکہ زکوٰۃ ادا ہو جائے، لوگوں کی معلق نہ رہے. ٹھیک ہے. کیا نام بھائی صاحب کا؟ محمد صدیق. ماشاء اللہ. پوچھا کہ اگر 2 سوال آپ کی یہ ہے کہ زکوٰۃ اعلانیہ طور پر ادا کرنا بہتر ہے یا خفیہ، اور دوسرا سوال
کہ زکوٰۃ کی رقم انویسٹ کر کے منافع غریبوں کو دینا کیسا؟ دوسرا جو سوال ہے وہ تو ٹوٹل ناجائز ہے۔ پہلے زکوٰۃ کی رقم فقیر کو دے دے، مالک بنا دیں، پھر وہ دے، پھر انویسٹ کر کے اس کا نفع دیں، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ویسا جو کریں گے جو بتایا ہے، ہرگز زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جو پہلا سوال ہے، دیکھیے ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے نفلی صدقہ۔ تو زکوٰۃ کو اعلانیہ دینے کا ہی حکم ہمارے فقہا نے دیا ہے۔ اعلانیہ مطلب یہ نہیں کہ مائک سے اعلان کرو کہ آج میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کو چھپ کر کے نہ دو، پتہ چلے ہاں زکوٰۃ وہ دے رہا ہے، تاکہ تہمت کی جگہ سے بچو اور تاکہ دوسرے کو رغبت بھی ہو، یہ ہے معاملہ۔ لیکن صدقہ نافلہ ایسا دو کہ داہنے ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو۔ یہ فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپا چھپا کر کے دو۔ اور زکوٰۃ میں بھی ایسے مصرف زکوٰۃ جو کچھ شرماتے ہیں، کچھ غیرت آتی ہے، کچھ ان کو سبکی لگتی ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کا لفظ نہ کہو، آپ ان کو کہے تو یہ آپ کے لیے ہم عیدی پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کو ہم گفٹ دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ سوال ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ آپ حضرات کی طرف سے کوئی اہم سوال ہو تو آپ پیش کر سکتے ہیں، تاکہ پروگرام کا اگلا حصہ جو غوث اعظم فاؤنڈیشن کی طرف ہے وہ شروع کر دیا جائے 5-10 منٹ میں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ کسی کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسا جو رہنیت ضروری ہے وہ، ورنہ کئی ایسے سوالات بار بار پوچھے جا رہے ہیں جس کا جواب حضرت دے چکے ہیں، جو جواب نہیں آیا ہے وہ آپ پوچھیں۔ آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کھڑے جاؤ بیٹا، شاباش۔ اس کا قرض جو دینا ہے وہ قرض میں ادا کروں گا، لیکن اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس پہ لازم ہوگی یا نہیں؟ چونکہ میرا مال آپ کے اوپر قرض ہے، وہ مال آپ کا نہیں ہے، لہذا آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ میرے اوپر ہے، تو بھی میرے اوپر زکوٰۃ اس کے ہے۔ جب آپ ادا کریں گے تب میرے اوپر وجوب ادا آئے گا، اور پہلے ہی میں اس کی زکوٰۃ نکال دوں، ویری گڈ ہے، پھر بھی میرے ہی اوپر اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ بہت اہم سوال آپ کا ہے، مگر سمجھ گئے ہو پکا 90%؟ جی جو اگر ایک انجمن کو آپ نے زکوٰۃ جمع کیا، وہ انجمن بینکوں میں وہ زکوٰۃ رکھتی ہے، اتفاقاً وہ بینک بند ہو جاتا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں ملتی ہے، وہ کمیونٹی، وہ انتظامیہ اور وہ جو ادارہ ہے جو بھی آپ نے بتایا، وہ خائن ہے، اس کے خیانت کرنے والے ہیں وہ کمیٹی۔ اس کو پہلے زکوٰۃ کی رقم شرعی فقیر کو دے دے تاکہ زکوٰۃ لوگوں کی ادا ہو جائے، پھر اپنا اس کو بینک میں جمع کرے۔ لہذا اگر وہ بینک وہ بھی ہو گیا تو بھی لوگوں کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، تو اس لیے یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں، یہاں کر دے وہاں کر دے، اپنا مال سمجھ لیا ہے، نہیں، امانت ہے، اس کو پہلے جلدی اس کو مصرف تک پہنچائیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور میں غوث اعظم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے روح رواں محترم جناب مولانا
صوفی اخلاق احمد سیفی صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور جو کچھ کہنا ہے وہ آپ سامعین کے سامنے پیش کریں۔ یہ ایک جملہ میں بھی کچھ کہہ دوں۔ میں عزیزم محبم ذوالفقار علی زلفی، ان کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محب مکرم حضرت علامہ صوفی نہیں رفیق وارث صاحب، ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ان دونوں حضرات نے مجھ سے ایک بار نہیں کئی بار رابطہ، کچھ ٹائم دیجیے، کچھ ٹائم دیجیے، ایسا ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ان حضرات کو میری مصروفیات بھی معلوم ہیں، میرے احوال بھی معلوم ہیں، مگر ان کے اخلاص نے مجھے ابھارا کہ نہیں تم کچھ کرو، تو میں نے 4 دن کا ٹائم دیا، حالانکہ مجھے اور کچھ دینا چاہیے تھا 2-1 دن ٹائم، مگر مجبور تھا اور نہیں نکال پا رہا تھا ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہ آپ نے اپنے دل دماغ میں جو شریعت کی باتیں گھوم رہی تھی، نہیں سمجھ پا رہے تھے یا شائع کر رہے تھے، نہیں اپنے علماء سے رابطہ کر پا رہے تھے، آپ کو تصفیہ ہو گیا، آپ کا ذہن و دماغ ہلکا ہو گیا، آپ کو اطمینان ہو گیا، تو اس کا اجر و ثواب تو ان حضرات کو ملتا رہے گا۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسئلہ شریعت اگر سنا دیا، سن لیا، تو احیاء اللیل سے زیادہ اجر و ثواب اس پہ، رات بھر تو اتنا بڑا کام کیا۔ ہم ان کی توقیر سے اس کا اجر و ثواب ان احباب کے، خاص طور سے وہ افراد جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور میں اپنے تمام احباب اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت میں اگر آپسی کچھ کھٹ پٹ ہو تو آپ سب کا احترام ملحوظ رکھیے، یہ آپ پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا تعلق مجھ سے ہے تو آپ میرا رسپیکٹ کریں، اور جس عالم سے میرا کچھ انبن ہے تو اس کی ڈس رسپیکٹ کریں، نہیں۔ عالم جو عالم دین ہے اس کا احترام کرنا آپ پہ لازم ہے۔ ہمارے اکابر نے فرمایا ہے لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت جو نا بڑا زہر آلود ہے۔ جو علماء کے مذمت میں زبان کھولتا نا، حدیث پاک میں ہے، ملا علی قاری نے اس کو لکھا بھی اپنی کتاب میں، من اطلق لسانہ فی العلماء بالطل ابتلاہ اللہ بموت القلب، او کما قال رسول اللہ۔ جو علماء کی شان میں تھوڑا سی گستاخی کے الفاظ نکالتا ہے، خدائے پاک اس کو دل کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے احباب، میں آپ کی خیر خواہی کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا اس قسم کی جرات سے بچو، یہ آپ کی بھلائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ علماء کی شان میں ادب کے الفاظ بولو، کوئی بھی ہو، اور علماء میں آپ وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ ایک عالم کو ایک عالم سے بحث کا حق شریعت نے دیا ہے۔ ہمارے ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد، سب سے بڑے شاگرد، قاضی القضات فی الشرق والغرب، قاضی ابو یوسف صاحب، ایک مسئلے پر 6 منتھ تک مباحثہ کیا اپنے استاد سے، مگر پھر بھی وہ حنفی ہی رہے۔ اور یہاں ہمارے لوگ اگر کوئی ایک مسئلے میں تھوڑا تو کہہ دیں گے یہ سنی نہیں ہے،
یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، یہ فلاں، اس سے بھی تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، اب حضرت تشریف رکھیں، انشاءاللہ خصوصی دعائیں ہوں گی، اور تشریف رکھیں 2 منٹ پھر انشاءاللہ، پھر اس کے بعد عشاء کی اذان ہوگی۔ میں ایک چیز آپ حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور مفتی اعظم برطانیہ حضرت علامہ مفتی شمس الہدیٰ استغفر اللہ حضور استاذ گرامی، الحمدللہ آپ کی جہاں بہت ساری دینی خدمات ہیں، حضرت بتا رہے تھے کہ کل ہی لڑکیوں کا حضرت ایک شاندار ادارہ طالبات کا، جس کے لیے جشن ردا الحمدللہ کل وہ جلسہ تھا، تقریباً 10,000 سے زیادہ خواتین نے شرکت ہوئی، اور 200 الحمدللہ 200 بچیاں وہاں سے فارغ ہوئی، عالمہ فاضلہ ہوئی، 200 طالبہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ لڑکوں کے تو بہت سارے مدارس سے عالم فاضل ہو رہے ہیں، لیکن ایک بچیوں کا اور اتنی بڑی تعداد میں فارغ ہونا بہت بڑی بات ہے۔ جی یہ ہمارے حضرت جانتے ہیں، حافظ صاحب، حافظ اسماعیل صاحب، ماشاءاللہ یہ جا کر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور الحمدللہ حضرت نے ان کے بڑے اچھے قیمتی تاثرات ہیں اس ادارے کے سلسلے میں۔ تو غوث اعظم فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پلان آیا ہے، الحمدللہ آج ہی سوچا گیا ہے کہ یہاں الحمدللہ طالبات کے لیے، بچیوں کے لیے ایک بڑا ادارہ انشاءاللہ تعلق بنایا جائے گا، جس میں حضور ہمارے اس ادارے کے سرپرست ہوں گے، اور انشاءاللہ حضرت کے ذمے یہ سپرد کیا جائے گا کہ وہاں سے عالمہ اور فاضلہ کو کی جو طالبات ہیں وہ یہاں فراہم فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت نے سرپرستی قبول فرمائی ہے، نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اخیر میں جی، اور آج آپ جان رہے ہیں
کہ ہمارے درمیان حضور مفتی اکبر ہزاروی صاحب جن کے ہاتھوں سے نہ جانے کتنی علماء الحمدللہ اس کنٹری کو ملے ہیں اور ہر جگہ وہ خدمات انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے مولانا اسلم صاحب الحمدللہ ان کی خدمات آپ دیکھیے اس علاقے میں ماشاءاللہ کتنی عظیم خدمات ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو خدمات اہل سنت والجماعت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. حضرت علی بھی ہیں تو آپ حضرات ان کی صحت اور عافیت کے لیے دعائیں فرمائیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ اہل سنت والجماعت پر سلامت رکھے اور حضرت مضبوط رہیں تاکہ اور الحمدللہ اور ان کے ذریعے سے مسلک اعلیٰ حضرت کا بڑا کام ابھی تو کیا جانا باقی ہے چونکہ بڑے بڑے نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں تو ان کا قلعہ کما کرنا ہے حضرت ہی کو. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے درمیان حضرت کا مضبوط رہنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو حضرت نے ذکر فرمایا اس کے ذریعے سے حضرت انشاءاللہ ہمارے درمیان رہیں گے کا سایہ رہے گا تو رافضیت اور خارجیت کا قلعہ کما کریں گے حضرت انشاءاللہ. نعرہ لگائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد دارالعلوم پٹوریا زندہ باد. اخیر میں حضرت تشریف لائے میں ان کا مشکور ہوں اور میں چاہوں گا آپ کو یہ کہ حضرت ذرا اظہار خیال فرمائیں آپ کو کیسا یہ پروگرام لگا اور غوث اعظم ویلفیئر فاؤنڈیشن کو آپ دعاؤں سے بھی نوازیں. اس محفل میں حاضری کے شرف کے حصول کے بعد مجھے قلبی اطمینان ایمانی سکون اور دلی مسرت ہوئی کہ ہمارے مہمان خصوصی مفتی اعظم برطانیہ حضرت قبلہ مفتی شمس الہدیٰ مدان اللہ تعالیٰ بطول حیاتہ این دعا آزمان و از جملہ جہاں آمین با جس اصلاحی انداز میں علماء کی رہنمائی حاضرین کی عوام کی اور جس درد سے سنیت کو جوڑنے کے جو کلمات حکمت بھرے ارشاد فرمائے میں سمجھتا یہ انہی کا حصہ ہے. اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں اس پر اکتفا کروں کہ اللہ کرے اس طرح کے آفتابان جہاں اللہ کرے کہ اس طرح کے آفتابان جہاں تا دیر جلوہ ریز رہیں اور اپنی ضیاء باریوں سے نیا خانہ قلوب کو اسی طرح منور مستنی فرماتے ہیں. این دعا از من و از جملہ جہاں آمین با. ایک شعر مجھے یاد آیا ہے اس شاعر نے اپنے لیے کہا تھا لیکن موقع کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا اور آپ میری تائید کریں گے کہ آنے والی نسلیں تم پہ فخر کریں گی اے ہم اسرو. آنے والی نسلیں تم پہ فخر کریں گی اے ہم اسرو جب انہیں علم ہوگا کہ تم نے مفتی شمس الہدیٰ کو دیکھا ہے. جب انہیں علم ہوگا کہ تم نے انہیں دیکھا ہے. اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمارے معزز مہمان کی زندگی میں علم میں فیض میں برکتیں نصیب فرمائے تاکہ اسی طرح دنیا ان کے فیض سے فیض یاب ہوتی رہے. آمین ثم آمین والسلام علیکم. اور الحمدللہ بھی جو باتیں ہوئی ہیں اس پلیٹ فارم پر غوث اعظم فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ بھی سن کر مجھے دلی مسرت ہوئی. جو کام ان لوگ نوجوانوں نے ان بزرگوں نے کیا ہے یہ قابل ستائش ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلوص کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی انہیں صلاحیتیں عطا فرمائے تاکہ دن دگنی رات دگنی ترقی سے ہمکنار ہو یہ تنظیم. ہماری ہمدردیاں اور جو کچھ بھی خدمت لائقہ ہوئی ہمارے لیے سعادت ہوگی انشاءاللہ.
Alhamdulillah, these 4 days that we have been in the company of the esteemed Mufti of Europe, Mufti Shamsul Huda. To say Ameen on the dua of our honorable guest, inshallah. Please recite once Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم اکرمنا بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ مولا کائنات، جو کچھ بھی تلاوت کی گئی، جو کچھ ذکر خیر ہوا، مسائل سنے گئے سنائے گئے، مولا اس کا وہ ثواب جو تیری شان کریمی کو زیر دے، مولا سارا ثواب تیرے محبوب کریم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ تیرے محبوب کریم کے طفیل جملہ انبیاء کرام، رسولان اعظام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، صلحاء، صالحین، اولیاء کاملین کی ارواح طیبات کو نظر قبول۔ خصوصیت کے ساتھ پیر میران شاہ جیلان حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں نظر قبول۔ مولا سرکار غوث اعظم کے صدقے میں تمام سلاسل کے مشائخ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، نظامیہ، سب کے ارواح کو اصالہ سب۔ اے اللہ، ان پاکیزہ نفوس کے صدقے میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز مکرم ذوالفقار علی زلفی کے والد مرحوم کی روح کو اصالہ سب۔ عبدالمجید صاحب کے احباب جو بھی دنیا سے رخصت ہوئی، مولا والدین کی ارواح کو اصالہ سب۔ اے اللہ، ہمارے یہ احباب تیرے گھر میں حاضر ہیں، تیری بارگاہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، مولا ان سب کے مرحومین مرحومات جو دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے ارواح کو اصالہ سب۔ مولا ہمارے علماء ذوی احترام، مفتیان ذی وقار جو تشریف فرما ہے، مولا جو نہیں تشریف لا سکے کسی وجہ سے، سب پر فضل خاص ہو۔ ہمارے مفتی صاحب قبلہ کو اللہ صحت و سلامتی عطا۔ ہمارے محب مکرم حضرت مولانا سید علیم الدین صاحب کو اللہ صحت کلی عطا فرما۔ مولا ہمارے مولانا عبدالمجید نوری صاحب کو صحت کلی عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید پامر صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے جو بھی علماء، مشائخ، ائمہ، حفاظ، اے اللہ کسی طرح کی پریشانی سے دو چار ہوں، اپنے کرم سے ان پریشانیوں کو دفع فرما۔ مولا ہمارے عوام اہل سنت، ان کے تمام دلی جائز مرادیں پوری فرما۔ مولا جس حوصلے سے ان لوگوں نے مسائل شرعیہ دریافت کیا ہے، سنا ہے، مولا یہ حوصلہ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما۔ ہمارے جن احباب نے ہماری جس طریقے سے بھی عزت افزائی کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، مولا ہماری ضیافتیں کی ہے، ہمارے شجاع صاحب نے ہماری بڑی خدمت کی، مولا ان کو بھی شجاع رکھ۔ ہمارے صوفی صاحب نے ماشاءاللہ ان کی برکتوں سے اللہ خلق خدا کو شاد کام فرما۔ مولا یہ نوری مسجد ہے، اس کے انوار و تجلیات سے اپنے بندوں کو منور و مجلہ فرما۔ ہمارے علامہ رفیق وارث صاحب، ان کے فیضان سے مولا اہل سنت کو شاد کام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة قولك الحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله